ایک دفعہ بادشاہ اورنگزیب اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار اپنے 20 سپاہیوں کے دستے کے ساتھ جا رہا تھا کہ اچانک بادشاہ اورنگزیب کی نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی ہے جو جنگل کے بیچ میں گزرنے والے راستے پر درمیان میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے اشاروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن بادشاہ اورنگزیب کو اس وقت خبر ملتی ہے کہ اس کے ایک قریبی وزیر کی بیٹی یعنی کہ شہزادی کو دشمن کے سپاہیوں نے اغوا کر کے جنگل میں موجود ایک غار میں چھپا دیا ہے، اور اگر بادشاہ اورنگزیب وقت پر نہ پہنچا تو وہ شہزادی کو قتل کر دیں گے۔ اور اس وقت خبر ملتے ہی بادشاہ اورنگزیب چند سپاہیوں کے ساتھ جا رہا تھا۔ جیسے ہی بوڑھی عورت سامنے آئی، بادشاہ نے اپنے گھوڑے کو آہستہ کیا اور گھوڑا بوڑھی کے قریب جا کر رکا۔ بادشاہ نے کہا، بوڑھی اماں، آپ راستے سے ہٹ جائیے، مجھے بہت اہم کام ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے ایک بات کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا محل اتنا بڑا ہے کہ ہم جیسے غریبوں کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا، اور اب موقع ملا تو آپ مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے تمہاری شکایت لگاؤں گی۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت نے بوڑھی عورت کو وزیر کی بیٹی کا معاملہ بتایا اور کہا، مجھے ابھی اور اسی وقت جانا ہوگا، یہ کسی کی زندگی کا سوال ہے، لیکن میں تمہیں اپنی انگوٹھی اتار کر دے دیتا ہوں۔ یہ انگوٹھی تم محل کے دروازے پر موجود سنتری کو دکھانا، وہ تمہیں میرے پاس لے کر آئے گا، تمہیں محل میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روکے گا۔ بادشاہ اورنگزیب اس بوڑھی کو انگوٹھی دے کر چلا گیا اور وہ بوڑھی انگوٹھی لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچ گئی، کیونکہ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ انگوٹھی دکھا کر میں بادشاہ کے محل تک پہنچ جاؤں گی۔ بادشاہ اورنگزیب اپنی مہم میں کامیاب ہو کر جب وزیر کی بیٹی کو زندہ سلامت واپس لے کر محل پہنچا تو اگلے دن بادشاہ اپنے محل کے صحن میں داخل ہوا تو اتنے میں سنتری اسی بوڑھی عورت کو لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے پہلے ہی بات میں بوڑھی ماں سے معذرت کرتے ہوئے کہا، اماں جی، آپ مجھے معاف کر دیجئے، کل میں اہم سلسلے میں جا رہا تھا۔ یہ سن کر وہ بوڑھی عورت بڑی متاثر ہوئی کہ ایک بادشاہ ہو کر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ پھر بوڑھی عورت نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ پھر بادشاہ نے کہا، اماں جی آپ بتائیں، آپ میرے پاس اپنا کون سا مسئلہ لے کر آئی ہیں؟ بوڑھی نے کہا، حضور، آپ کا بھتیجا ہر رات میری جھونپڑی میں آتا ہے، میرے منہ پر کپڑا باندھ کر، میرے ہاتھ باندھ کر میری نوجوان کماری لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس کے پیر پڑتی ہوں، لیکن وہ میری ایک بھی نہیں سنتا۔ میں نے کئی بار آپ کے پاس آنے کی کوشش کی، لیکن دروازے پر موجود سنتری مجھے محل کے ارد گرد بھی نہیں آنے دیتا۔ جب مجھے اور کوئی حل نہ دکھا تو میلوں دور آپ کے گھوڑے کی آہٹ سن کر میں آپ کے راستے میں آ گئی تاکہ اس مسئلے کے بارے میں بتا سکوں۔ یہ سن کر بادشاہ اورنگزیب نے بوڑھی اماں کو کہا، اماں جان، آج رات آپ جا کر ایک پیالہ دودھ کا اور ایک سوکھی روٹی اور دروازے پر ایک دیا جلا کر ایک سرخ لباس تیار رکھنا، آج کی رات تجھے انصاف مل جائے گا۔ یہ سن کر وہ بوڑھی عورت بہت خوش ہو گئی، کیونکہ اسے بادشاہ اورنگزیب پر بہت یقین تھا۔ وہ بادشاہ اورنگزیب کو وہ انگوٹھی واپس کرنے کے بعد اپنی کٹیا کی طرف پہنچ گئی اور جا کر اپنی بیٹی کو کہا، آج رات اس مجرم کو بادشاہ اورنگزیب انجام تک پہنچا دے گا۔ تو اس کی بیٹی نے کہا، اماں جان، تخت کا نشہ بہت برا ہوتا ہے، بادشاہ نے آپ سے جان چھڑوانے کے لیے یہ کہا ہے۔ لیکن بوڑھی عورت کو یقین تھا۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو پھر سے بادشاہ کا بھتیجا کٹیا کے اندر داخل ہوا اور اس بوڑھی عورت کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنے لگا۔ اتنے میں ایک بادشاہ اندر داخل ہوا۔ بادشاہ نے دیا بجھایا اور ایک تیز دھار تلوار چلائی اور اس نوجوان کی گردن کٹ گئی۔ پھر بادشاہ نے دیا جلایا۔ دیا جلانے کے بعد بادشاہ نے سجدہ کیا اور فوراً ایک گلاس پانی کا پیا۔ پانی پینے کے بعد دودھ کے ساتھ سوکھی روٹی کھائی اور سوکھی روٹی کھانے کے بعد وہ سرخ لباس
اس بوڑھی عورت کی بیٹی کے سر پر کرتے ہوئے کہا کہ تیری بیٹی کا نکاح میرے وزیر کے بیٹے کے ساتھ ابھی اور اسی وقت کیا جائے۔ یہ سن کر وہ بوڑھی عورت بہت خوش ہو گئی اور کہا حضور مجھے انصاف مل گیا، لیکن میرے دماغ میں چند سوال ہیں اور مجھے ان کا جواب چاہیے۔ بادشاہ نے کہا اماں جی بتائیے کون سا سوال ہے؟ تو بوڑھی نے کہا حضور آپ جیسے ہی اندر داخل ہوئے آپ نے دیا بجھا دیا، اس کے بعد آپ نے دیا جلانے کے بعد الحمدللہ پڑھا اور الحمدللہ پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پیا اور دودھ کے ساتھ سوکھی روٹی کھائی۔ حضور آپ دنیا جہان کی نعمت حاصل کر سکتے ہیں، پھر یہ سب کرنے کا کیا مقصد تھا؟ تو بادشاہ اورنگزیب نے کہا اماں جان آپ نے بتایا کہ میرا خون یعنی کہ میرا بھتیجا ایک غریب بوڑھی عورت کی بیٹی کے عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو میں نے صبح سے ہی نہ ہی پانی پیا اور نہ ہی کچھ کھایا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک اس مجرم کو انجام تک نہیں پہنچاؤں گا کچھ نہیں کھاؤں گا، اس لیے سخت بھوک برداشت کی، میں نے اس لیے پانی پیا اور دودھ روٹی کھائی، اور میں نے دیا اس لیے بجھا دیا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ میرا خون ہے اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں اپنے خون پر تلوار چلاتے ہوئے میرے ہاتھ نہ رک جائیں، اس لیے میں نے اندھیرا کر دیا، اور جب میں نے دیا جلایا تو میں نے دیکھا کہ وہ میرا بھتیجا نہیں تھا بلکہ یہ کوئی اور تھا، اس لیے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ سن کر بوڑھی اماں نے کہا بادشاہ سلامت، جب تک آپ جیسے حکمران اس دھرتی پر موجود ہیں کسی کے ساتھ کوئی انسان زیادتی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔